کیا کروڑوں انسان دنیا میں کیڑوں مکوڑوں کی طرح جیتے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ کسی کو آنے کی کوئی فکر ان کے، نہ کسی کو جانے کی کوئی فکر ان کی. وہ کچھ نہیں، یہ مسلمان کی یہ کوئی زندگی نہیں، یاد رکھیے یہ بات. موت کا خوف اپنے دلوں سے نکالیے. یہی چیز ہے جس نے مسلمان کو خاک کا راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اس طرح دیکھو کہ لوگ ایسے ٹوٹے پڑے اسلام پر جیسے دسترخوان پہ بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، تو وجہ کیا ہوگی؟ الوہن. اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. موت کا خوف بس مسلمان کو کھا گیا، موت کا خوف. حالانکہ موت وہ چیز ہے جو زندگی کی حفاظت کرتی ہے، یاد رکھو. ایک انسان اتنی بمباریوں سے نکل کے آ جاتا ہے تو کیا چیز اس کو بچا کے لائی؟ موت. کہ موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس نے اس کی زندگی بچائی کہ ابھی تو وقت آیا نہیں، تو کیسے وقت سے پہلے ہو؟ تو موت اس کو وہاں سے نکال کے لے گئی کہ تم یہاں نہیں مر سکتے، ابھی میرا وقت نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ایک محافظ اور چوکیدار دیا ہے موت، اور ہم نے اسے اپنا دشمن سمجھ لیا. یہ ہمارا محافظ ہے، چوکیدار ہے. ہمیں پتا ہے کہ موت اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، تو ہمیں کسی جگہ پہ گھستے ہوئے کیوں ڈر لگتا ہے بھائی؟ جب اتنا زبردست پہرے دار اللہ نے دیا کہ یہ وقت سے پہلے تم تک کسی بھی پریشانی کو نہیں آنے دے گا. اور اگر اس کا وقت آ چکا ہے تو آپ گھر میں بیٹھے ہوتے تو پھر بھی وقت آپ کو آتا یا نہ آتا؟ ہم نے اپنے پہرے دار کو اپنا دشمن سمجھ لیا، اپنے چوکیدار. کتنی بڑی بے وقوفی والی بات ہے. صحابہ کرام اسی کو ساتھ لے کے نکلے تھے نا، دنیا ان کے سامنے کھڑی نہیں ہو. جس نے بھی پوچھا کہ بھائی آخر بات کیا ہے، کہ کس چیز کی بنیاد پہ تم ہر کسی سے لڑتے چلے آ رہے ہو، ہر کسی کو طاقت کو تم سمجھتے نہیں، کسی کی قوت کو تم محسوس نہیں کرتے، تو ہر کسی کو ایک ہی جواب دیا کہ موت کی محبت ایسی ہے جتنی تمہیں زندگی سے محبت ہے. موت سے انہیں نفرت نہیں دی. انسان اپنے باڈی گارڈ سے، اپنے محافظ سے پیار کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو اچھا رکھتا ہے کہ یہ میرا محافظ ہے. اس کو اپنے دھکے نہیں دیتا، دور نہیں کرتا، ورنہ وہ کیا محافظ کرے. صحابہ کرام نے اپنے اس محافظ کو محبت سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، وہ پوری دنیا میں ان کو چلا کے لے گئے. اللہ کے راستے کا ایک فدائی اسی محافظ کو ساتھ لے گئے. میں نے کئی بار جہاں یہ اس طرح کچھ زیادہ تعلیم کے جو ان کو وہ زہر لگ جاتا ہے نا، اس طرح کے مسلمان جن کو تعلیم نے گمراہ کر دیا، برباد کر دیا، عقل نے. میں نے کئی بار ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ ہندوستان کے بارڈر ہیں، یہ باڑ لگی ہوئی اس کی تصویریں، بڑے سمجھدار عقل مند لوگ ہو، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا ملک تباہ کرتے رہتے ویڈیو گیم میں کھیل کھیل کے، اور کیسی کیسی پلاننگ کرتے رہتے. ان کا مجھے اس کا کوئی نقشہ بنا کے دیں، یہ بارڈر کیسے پار ہو سکتا. ہر مہینے مجاہدین پار کرتے ہیں. کوئی ایک جو ہے وہ عقلی وہ بنا کے دیں، نقشہ بنا کے دیں کہ یہ بارڈر کس طریقے سے پار ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہے آپ کا دماغ کتنا کام کرتا ہے. عاجز ہو جاتے، سوچ نہیں سکتے. کیا چیز پار کرا کے لے جاتی؟ موت. ایک مجاہد کو پتہ ہے نا کہ اس کی موت کا اگر وقت ہے وہ کہیں بھی آ جائے گا، اگر نہیں ہے تو یہ باڑ نہیں روک سکتی، تو وہ اس کو پار کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور آپ جب اس باڑ پہ کھڑے ہو کے ہی سوچتے رہیں گے کہ نہیں میں اگر آگے پاؤں بڑھاؤں گا میں مارا جاؤں گا، اور میں جیسے ہی چلوں گا اور بس فوراً مجھے موت آ جائے گی، ملک الموت سر پہ کھڑے ہوئے، تو آپ کبھی اس کو پار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایک مجاہد اگر نہیں ڈرتا دنیا کی کسی طاقت سے، اس کے اسلحہ ساز و سامان سے، تو صرف اس وجہ سے نہیں ڈرتا کہ اسے موت کی حقیقت کا پتہ ہے کہ موت دشمن نہیں ہے، موت دوست ہے، موت محافظ ہے، وہ اس وجہ سے ڈرتا نہیں.